بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر باہان ارمنی نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ وہ حرب کے ساز و سامان سے بالکل مزین ہو جائے۔ چنانچہ وہ بھی تیار ہو گئے اور انہوں نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ مسلمانوں کا لشکر ان سے پہلے تیار ہو چکا تھا اور وہ لڑائی کے ہر کل کانٹے سے بالکل لیس ہو چکے تھے۔ رومیوں نے جس وقت آگے بڑھ کر مسلمانوں کی صف بندی اور آراستگی دیکھی کہ گویا ان کی ہر ایک صف ایک سنگین قلعہ ہے جو ہلائی نہیں ہل سکتا، فرندے اس پر سایہ کر رہے ہیں۔ صفیں ملتصق ہونے کی وجہ سے سیدھے سیدھے نیزوں کا ایک جال ہو کر رہ گیا تو ان کے دل ڈر گئے، بدن کانپ اٹھے۔ باری تعالیٰ جل مجدہ نے ان کے قلوب میں ایک رعب بھر دیا۔ آگے بڑھ کر باہان نے اپنے لشکر کو مرتب کیا۔ نصرانی عرب یعنی غسان، لخم اور جذام کے قبیلوں کے لوگ صفوں سے آگے کھڑے ہوئے اور جبلہ ایک چاندی کی صلیب جس کا وزن 5 رطل تھا اور جس میں سونے کی بچےکاری ہو رہی تھی اور جس کے چاروں کونے پر 4 چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح جواہر لگے ہوئے تھے، لے کر ان کے آگے ہوا۔ باہان نے ان کے پیچھے 30 صفیں مرتب کی جس کے ہر ایک صف مسلمانوں کے تمام لشکر جتنی تعداد موجود تھی، اور پھر ہر ایک صف میں بہت زیادہ نشانات، اعلام اور صلیبیں معمور کی گئی تھی۔ باہان نے رہبان اور پادریوں کے ساتھ جو انجیل پڑھتے اور اسے دھونے دیتے جاتے تھے ایک چکر لگایا، اور جس وقت اس کی تمام صفیں پوری طرح سے مکمل ہو چکے تو ان میں سے نہایت ڈیل ڈول کا ایک سردار مطلع زراف چمکتا ہوا نیزہ مرصع بالجوہر صلیب لیے ہوئے سبز گھوڑے پر سوار باہر نکلا اور مسلمانوں کے قریب آ کے رومی زبان میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ کوئی بادشاہ کے مقربین اور امرائے عظماء اور امیین میں سے ہے۔ مسلمان اگرچہ اس کی زبان نہیں سمجھے مگر اسے بادل کی طرح گرجتا ہوا دیکھ کے فوراً تاڑ گئے کہ اپنا مقابل تلاش کرتا ہے۔ انہوں نے یہ معلوم کر کے کسی قدر توقف کیا، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ادھر سے توقف دیکھ کر چلا اٹھے اور فرمایا، یہ کافر تمہیں مقابلہ کو بلاتا ہے اور تم تاخیر کرتے ہو، اگر تم نہیں نکلے تو اس کے مقابلے میں میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے آگے بڑھنا چاہا۔ آپ ابھی گھوڑے کو یڑ لگانا ہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے لشکر میں سے ایک نہایت عمدہ مقابل کے گھوڑے کی طرح کی ہی ایک سبز گھوڑے پر ایک شخص ایک خوبصورت نیزہ ہاتھ میں تھامے اور لڑائی کے ساز و سامان سے پوری طرح لیس ہو کے آگے بڑھا اور اپنے حریب کے مقابلے کے لیے ادھر جانے لگا۔ یہ شخص حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کسی جانباز سپاہی کی شناخت میں نہ آیا۔ آپ نے اپنے غلام حمام سے فرمایا کہ تو اس سوار کے پاس جا کے دیکھ کہ یہ کون شخص ہے اور کس گروہ اور کون سے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ حمام یہ سن کر اس کی طرف چلے اور قریب تھا کہ وہ سوار اپنے حریب تک پہنچ جائے کہ انہوں نے آواز دی، اے مرد خدا، تم کون شخص ہو؟ سوار نے جواب دیا، میں روماس والی بصرہ ہوں۔ یہ سن کر حمام پیچھے لوٹ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس سے مطلع کہ آپ نے حسب دعا کی، اللہ مبارک فیہ وزد فی نیتی، الہی ان میں برکت دیجئے اور ان کی نیتی میں زیادتی فرمائی۔ حضرت روماس والی بصرہ جس وقت حریب کے مقابلے میں پہنچ گئے تو آپ نے اس سے رومی زبان میں گفتگو کی۔ اس نے کہا، روماس، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، تم نے اپنا مذہب چھوڑ کر اس قوم کا ساتھ کیوں اختیار کر لیا؟ آپ نے فرمایا، یہ دین جس دین میں داخل ہوا ہوں نہایت ہی جلیل اور شریف دین ہے۔ جس شخص نے اس کی متابعت کی وہ سعید ہو گیا اور جس نے اس کی مخالفت کی وہ گمراہ ہو گیا۔ یہ کہہ کر آپ نے اس پر حملہ کیا، اس نے بھی حملے کا جواب دیا اور یہ اس طرح 1 گھنٹہ تک برابر لڑتے رہے حتیٰ کہ دونوں لشکر ان دونوں حریفوں کی بہادری پر عش کر اٹھے۔ آخر رومی نے انہیں ایک دفعہ غافل دیکھ کر ان کی غفلت سے فائدہ اٹھایا اور ایک نہایت کاری ضرب ماری جس کی وجہ سے آپ کے خون جاری ہو گیا۔ حضرت روماس رحمۃ اللہ علیہ نے اس ضرب کو محسوس کیا اور جب آپ کو تکلیف معلوم ہوئی تو مسلمان کی طرف گھوڑے کی بھاگ کر کے سر پر گھوڑا ڈال دیا۔ حریف نے بھی نہایت تیزی کے ساتھ آپ کا تعاقب کیا اور قریب ہی تھا کہ وہ آپ تک پہنچ جائے کہ مسلمان نے میسرہ اور میمنہ سے للکارنا شروع کیا، جس کی وجہ سے حضرت روماس رحمۃ اللہ علیہ کو ڈارس بندی اور حریف کے چوٹ گئے اور وہیں رک گیا۔ آپ مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہوئے، خون آپ کے چہرے پر بہہ رہا تھا۔ مسلمان نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا، مرہم پٹی کی، آپ کے کام کا شکریہ ادا کیا
اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بخشش انعام کا وعدہ یاد دلایا اور آپ کی سلامتی پر مبارکباد دی۔ کہتے کہ جس وقت حضرت روماس رحمۃ اللہ علیہ شکست کھا کر میدان سے چلے آئے تو اس کے دل میں بڑا تکبر پیدا ہوا۔ سخت شست کلام کر کے اپنے بغض عناد کو ظاہر اور اپنے مقابلے کے لیے حلم مبارز کا نعرہ لگانے لگا۔ حضرت میسرہ بن مسروق عبسی رضی اللہ عنہ آگے بڑھنا چاہا مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انہیں منع کیا۔ فرمایا آپ ایک بوڑھے شخص ہیں اور مد مقابل بہادر شجاع اور نہایت ڈیل ڈول کا آدمی ہے، اس لیے میرے نزدیک آپ کا اپنی جگہ پر ہی قائم رہنا اس کے مقابلے میں نکلنے سے زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ بوڑھا آدمی جوان اور مضبوط شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور خصوصاً جب کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان کا ایک بال بھی تمام مشرکین سے افضل و بہتر ہے۔ یہ سن کر حضرت میسرہ رضی اللہ عنہ اپنی جگہ تشریف لے گئے اور حضرت عامر بن طفیل رضی اللہ عنہ کی جگہ آگے بڑھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا عامر تم کم سن ہو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اس کا مقابلہ نہ کر سکو۔ انہوں نے کہا سردار آپ نے اس بدبخت رومی کی اتنی بہادری بیان کر دی کہ مسلمانوں کے دلوں میں اس کا رعب پڑ گیا، اور یہ سخت بری بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میدان کے شہسوار خود لڑائی میں اپنی برابری کو تال دیتے ہیں اور اس کی بہادری و شجاعت اس کے چہرے سے خود ٹپک رہی ہے، تم اس کا مقابلہ کسی طرح نہیں کر سکتے۔ پھر جب کہ وہ اپنی فوج میں سب سے سبقت کرنے والا شخص ہے اور میدان میں سب سے پہلے آنے والا، اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بہادر شخص، کیونکہ سب سے پہلی بہادر ہی نکلا کرتے ہیں، اس لیے تم اپنی جگہ پر ہی ٹھہرو۔ عامر بن طفیل رضی اللہ عنہ یہ سن کر پیچھے ہٹ گئے اور کسی طرح کی مخالفت نہ کی۔ کہتے ہیں کہ گبرو اس طرح حلم مبارز کا نعرہ لگاتا رہا حتیٰ کہ حرص بن عبداللہ ازدی رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے بڑھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ میں اس کے مقابلے میں جانے کی اجازت طلب کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنے رب کی قسم تم واقعی صاحب جسارت، ہمت اور قوت و شدت ہوں، میں تمہیں لڑائی کا ایک پرتیلا اور چالاک جوان تصور کرتا ہوں۔ بسم اللہ کہہ کر بڑھو اور دشمن کا ناطقہ بن کر دو۔ ازدی رضی اللہ عنہ نے سامان حق درست کر کے نکلنا چاہا مگر پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذرا ٹھہرو میں تم سے ایک سوال کر لوں۔ انہوں نے کہا ابو سلیمان پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ آپ نے فرمایا اس سے پہلے کسی لڑائی میں تم نے کسی کا مقابلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے اپنی جان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کرنا چاہا، تم ابھی ناتجربہ کار ہو اور یہ شخص ہر میں نہایت تجربہ کار اور ہوشیار معلوم ہوتا ہے۔ میں اسے بہت غور سے دیکھ رہا ہوں اور اس کے لٹفیر نہایت گہری نظر سے مطالعہ کر رہا ہوں۔ تم ابن آخی اس کے مقابلے میں مت جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ اسی کی مثل اس کے مقابلے میں نکلے۔ آپ یہ کہتے جاتے تھے اور حضرت قیس بن حبیرہ مرادی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے جاتے تھے۔ حضرت قیس بن حبیرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کا روی سخن اور چشم التفات اپنی طرف دیکھ کر کہا ابو سلیمان میں سمجھ رہا ہوں آپ میری طرف اشارہ فرما رہے ہیں اور اس کام کے لیے میرے اوپر نظر انتخاب ڈال رہے ہیں۔ میں حاضر ہوں اور جانے کے لیے تیار۔ آپ نے فرمایا اللہ غالب ضرب و برتر کا نام لے کر تیار ہو جاؤ اور اس کے مقابلے میں پہنچ جاؤ، تم اس کے برابر ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ حضرت قیس بن حبیرہ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر گھوڑا سفٹ ڈال دیا اور ایک اسے میدان کے چکر دے اس کی تیزی کم کر دی۔ جس وقت گھوڑا ذرا منہ سے نکل چکا تو آپ حریف کی طرف متوجہ کی کہتے ہوئے کہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ اس کے پاس پہنچے۔ دشمن آپ کا گھوڑا رانہ دیکھ کر فوراً سمجھ گیا کہ یہ مسلمانوں کے لشکر میں نہایت شاہ سوار اور عظمت کار معلوم ہوتے ہیں۔ یہ سوچتے ہی یہ بھی بہت جلد آپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فوراً دونوں میں نشانہ بازی شروع ہو گئی۔ حضرت قیس بن حبیرہ رضی اللہ عنہ شمشیر خارش رگاف لے کر اس کی طرف دوڑے اور ایک تلوار کا ہاتھ رسید کیا۔ دشمن نے اسے اپنی ڈال پر روکا مگر یہ تلوار ڈال کو پھاڑ کر خود تک پہنچ اور اس میں رہ گئی۔ آپ نے کھینچ کر نکالنا چاہا مگر نہ نکلی۔ ادھر دشمن نے تلوار چلائی اور آپ کی اشارہ پر پھوڑی جس نے آپ کو صدمہ پہنچایا اور دونوں حریف ایک دوسرے سے بالکل قریب ہو گئے۔ دشمن چونکہ سخت تنومند تھا اور آپ نے قتال اہلی ردا کے بعد سیام و قیام چونکہ بہت فرمایا تھا، اس لیے آپ بہت زیادہ لاغر اور نحیف الجثہ ہو گئے تھے، اس لیے دشمن نے آپ کو آگے بڑھ کر قید کر لینا چاہا۔
آپ نے جس وقت دیکھا کہ دشمن مجھ پر غالب ہو گیا ہے تو آپ پیچھے ہٹے اور دور کھڑے ہو کر اسے غصہ کی نظر سے دیکھ کر دل ہی دل میں کچھ خدۂ حرب سوچنے لگے، مگر چونکہ تلوار ہاتھ سے نکل چکی تھی اس لیے یہ سوچ کر کہ مسلمانوں کے لشکر میں سے کسی کی تلوار مانگ لاؤ، گھوڑے کی باگ موڑ دی اور اپنی جان سے بالکل مایوس ہو گئے۔ اس وقت آپ نے میدان سے گھوڑا لٹایا تو دشمن نے چیختے ہوئے آپ کا تعاقب کیا۔ آپ ہی دیکھ کر آہستہ آہستہ چلنے لگے اور دل میں یہ سوچا کہ تیری مراد شہادت تجھے مل رہی ہے اور تو اس سے بھاگتا ہے۔ یہ سوچ کر آپ پھر اس کی طرف پلٹے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر انہیں آواز دی اور فرمایا، قیس، میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تم اس کام کو میرے اوپر چھوڑ واپس آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، یا امیر، آپ نے مجھے بہت بڑی قسم دے دی ہے، اگر میں آپ کے پاس آ گیا تو کیا آپ پھر مجھے جانے کی اجازت دے دیں گے اور میرے وقت میں توسیع کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ انہوں نے کہا، تو میں فرار کو اختیار کر کے صاحب نار نہیں ہونا چاہتا، میں میدان میں صبر و استقلال دکھلا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انعام و بخشش کے خواستگار ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی کمر میں سے خنجر نکالا اور دشمن کی طرف چل پڑا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس طرح بغیر تلوار کے آپ کو میدان کی طرف جاتے دیکھ اپنے دوستوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا، کوئی شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر قیس بن حبیرہ تک میری یہ تلوار پہنچا دے۔ حضرت عبد الرحمن بن بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، یا ابا سلیمان، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، ابن صدیق، یہ کام تم ہی سے ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار ہاتھ میں لی اور حضرت قیس بن حبیرہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئی۔ رومیوں نے انہیں دیکھا تو یہ سمجھے کہ یہ قیس بن حبیرہ رضی اللہ عنہ کی اعانت کو آئے ہیں، اس لیے ان میں سے بھی ایک اور سردار نکلا اور یہاں آ گیا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ حضرت قیس رضی اللہ عنہ کو تلوار دے کر کھڑے ہو گئے اور واپس نہ لوٹے۔ آنے والے سردار نے کچھ باتیں کرنا شروع کی جسے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ مطلق نہ سمجھ سکے۔ آپ نے فرمایا، بدبخت کیا کہتا ہے؟ ہم کچھ نہیں سمجھ۔ یہ سن کر رومی میں سے ایک ترجمان نکلا اور اس نے ان سے کہا، یا معاشر عرب، کیا تم یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ ہم نہایت منصف اور عادل ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، ہم نے تو تمہارا عادل انصاف کچھ بھی نہ دیکھا، تم دو سوار ایک آدمی کے مقابلے میں نکل آئے۔ آپ نے فرمایا، میں تو اپنے ساتھی کو محض تلوار دینے آیا تھا اور اب جاتا ہوں۔ اگر تمہارے 100 آدمی بھی ہمارے ایک شخص کے مقابلے پر آ جائے تو ہمیں اس وقت بھی گراں نہیں گزرتا۔ دیکھو، تم 3 آدمی ہو اور میں تنہا تمہیں کافی ہوں۔ ترجمان نے اس سردار سے کہا، وہ آپ کی بات سن کر تعجب کرنے لگا اور انہیں آنکھ کے ایک کونے سے گور گور کر دیکھنے لگا۔ آپ نے فرمایا، یا قیس، تم تک گئے ہو، ذرا ٹھہر جاؤ اور خدا کے واسطے کچھ دیر آرام کرو اور جو کچھ میں کرتا ہوں اسے دیکھتے رہو۔ یہ کہہ کر آپ نے اس شخص کے جس سے آپ مخاطب تھے اس زور سے ایک نیزہ مارا، اس کی پشت کو توڑتا ہوا باہر جا نکلا اور وہ چاروں شانے چت آ رہا۔ دونوں رومی سردار یہ دیکھ کر آپ کی طرف لپکے آپ پر حملہ کر دیا۔ حضرت قیس بن حبیرہ رضی اللہ عنہ دیکھ آپ کی مدد کو دوڑے، مگر آپ نے انہیں منع فرمایا اور کہا، قیس، میں تمہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد بزرگوار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تم الگ رہو اور ان سے مجھے ہی نبٹ لینے دو۔ اگر میں مارا گیا تو تم ثواب میں میرے برابر ہو۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ سے میرے سلام کہہ دینا اور کہنا کہ تمہارا بھائی تمہارے باپ اور شوہر سے جا ملا ہے۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر تعجب کیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ پھر کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔